اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 50 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پکاریں گے اہل دوزخ اہل جنت کو کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اس میں سے کچھ روزی جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وہ کہیں گے کہ یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو کافروں پر، یعنی پھر دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا میٹھا پانی دیا ہے، تھوڑا سا پانی بھی ہمیں بھی دے دو، یا وہ پھل فروٹ روزی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ہمیں بھی ان میں سے کچھ کھلا دو۔ تو اہل جنت جو ہے وہ ان کو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں دوزخ والوں پر حرام کر دی ہیں، کافروں پر حرام ہے، انکار کرنے والوں پر حرام ہے۔ لہذا دیکھیں کہ یہاں بھی وہ اللہ سے مانگنے سے نہیں، ڈائریکٹ جنت والوں سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں بھی ان لوگوں نے وسیلے نکالے کہ یہ ہمیں دے دیں گے، کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ کیسے کریں گے؟ تو جو بندہ جس کام پہ ہلا ہوتا ہے، جو اس نے اس طرح پھر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، دوزخ میں رہنے کے باوجود بھی عقل ٹھکانے میں نہیں آئی ہے کہ بھائی کوئی واسطے کا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کئی آیتوں میں آپ کو ملے گا اس قرآن پاک کے اندر، کہ اگر ان کو دنیا میں واپس بھی بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی کام کریں گے، کہ یہ جو واسطے میں پڑے ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ بھی سمجھا لو، کس طرح بھی سمجھا لو، یہ واسطے کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کو پھر کام کرنا پڑتا ہے۔ کام ان کے لیے موت ہے۔ یہ کہتے ہیں کام نہیں کرنا پڑے، کام اپنی مرضی سے کریں، جو مرضی کرتے رہیں، کھائیں پیئیں عیاشی کریں۔ واسطے والے کو چار دے دیں گے، وہ ہمیں چھڑا دیں گے۔ اس وجہ سے دیکھیں، سیاستدان بڑے یا باقی جو لوگ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ آپ اندازہ لگائیں، جب مدینے کی ریاست تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال غنیمت آتا تھا تو وہ سارے کا سارا بانٹ دیتے تھے۔ حلقہ کے خلفائے راشدین کو دیکھیں کہ انہوں نے بھی کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، لیکن یہاں کے سرکاری دیکھیں کہ ان لوگوں کی اپنے محلیں بنی ہوتی ہیں سرکاری پیسے پر۔ یہ آتے ہی اسی وجہ سے کہ ہم کھائیں پیئیں عیاشی کریں، غریب کے پاس ہو نہ ہو۔ جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے، کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ جو ہوتے ہیں محرم میں دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میلادوں میں دیکھیں کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں سجائیں گے۔ یہی لوگ جو واسطے والے ہوتے ہیں نا، یہ کام ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ان کو کام، ان کے لیے موت ہے کہ کام ٹھیک کام ہم نے کرنا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، ان کا یہ بالکل تہیہ ہے کہ ٹھیک کام ان لوگوں نے کرنے نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اہل دوزخ کے اندر جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا۔ دیکھیں یہی تو ہے، پھر ٹھمکا لگ رہے ہوتے ہیں میلادوں میں، دیکھیں کہ کس طرح وہ جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پر لگا کے جو ہے وہ اس طرح وہ جو ہے نا کیک بانٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ دین کو ان لوگوں نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اپنی من مستی، اپنی مرضی، کھیل اور تماشا بنا دیا ان لوگوں نے دین کو، اور دنیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈالا ہوا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں یہ محل محلاتیں بنا رہے ہوتے ہیں، جو مرضی جو عیاشی کرنی ہوتی ہے ان لوگوں نے کرنی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو آج بلا دیں گے ہم انہیں اس طرح جیسے بھولے رہے وہ اس دن کی پیشی کو
اور اسی طرح وہ جیسے کرتے تھے ہماری آیات کا انکار. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو بھلا دیا ہے, ان کو کوئی یاد نہیں رکھنا. ہر بات جو ان کو دکھ پہنچانے والی ہوگی وہ ان کو ملے گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اس دن کو بھلا لیا تھا, قیامت کے دن کو بھلا لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے, ان کو نہیں مانتے تھے, اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے, اپنے مطالب ان لوگوں نے نکالے ہوتے تھے, اپنے طریقے جو وہ ان کو اختیار کیے ہوئے تھے, وہ جو سنی سنائی باتوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے, پوری زندگی گزر گئی ہے, ان کو قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہی ہے. لوگوں کی باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں جو سنائی جا رہی ہیں, پیروں کے پیچھے پڑے رہیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو کام کرنے وہ ہمارے کام آئیں گے. یہ بات ان کو نہ اچھی لگتی ہے, نہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور نہ کسی نے ان کو شاید کوئی بتائی بھی ہے. اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو وہ بندہ ان کو برا لگتا ہے. اور بے شک پہنچا دی ہے ہم نے ان کو ایک کتاب جس میں تفصیل بیان کر دی ہے ہم نے ہر بات کی علم کی بنیاد پر, جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. دیکھیں یہ آیت نمبر 52 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب آپ کو پہنچا دی ہے, یہ قرآن پاک کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جس میں تفصیل سن سے ہم نے آپ کو بتا دیا, یعنی ہر بات کو ہم نے تفصیلاً بتایا ہے پورے, اور وہ بھی اپنے علم کے بنیاد پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا علم ہے, جو اس نے جس طریقے سے کام کرنا ہے قیامت کے دن, اس کا تفصیلاً بتایا ہے کہ وہاں اس طرح کا کام ہوگا, اور وہ تفصیلاً قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے, بتایا گیا ہے. اگر کوئی بندہ نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے تو مت سمجھے, وہ جانے, اس کی قبر جانے اور قیامت کا دن جانے, وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن قرآن پاک میں یہ بات تفصیلاً لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا عمل ہی آپ کی جان چھڑائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے, یعنی صحیح راستہ دکھانے والے بھی ہے, اور یہ آپ کے اوپر رحمت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ کس پر ہے, کس لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ جو ایمان والے ہیں, جو یہ کتاب کو ماننے والے ہیں. جو کتاب کو نہیں مان رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. ان کے لیے نہ رحمت ہوگی اور نہ ان کے لیے ہدایت ہی ہوگی, کیونکہ وہ قرآن پاک کو پکڑیں گے ہی نہیں, تو ان کے لیے ہدایت کیا ہونی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ منتظر ہیں صرف اس کے کہ وہ انجام ان کے سامنے آ جائے, مگر جس دن وہ ان کے سامنے آ جائے گا تو کہیں گے یہی لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا پہلے کہ واقع ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لے کر آئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے وہ عذاب آ جائے, یعنی قیامت آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ قیامت آ جائے گی تو اس دن یہ مانیں گے کہ واقعی جو اللہ کے رسول بات کر رہے تھے, جو کتابیں بات کر رہی تھی, وہ بالکل سچی تھی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی اور جس پر اللہ تعالیٰ کا رسول باقی لوگوں کی دعوت دے رہا تھا, وہ یہ کتاب تھی. اور یہ کتاب ہی نبیوں کی صداقت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا
کہ یہودیوں کو کہو کہ اپنی کتاب لاؤ، عیسائیوں کو کہو کہ اپنی کتاب لاؤ، کیونکہ وہ بھی توریت اور انجیل کا حوالہ دیں گے، کہ ہر دین جو ہے وہ اپنی کتاب لائے گا، اس پہ پتا چلے گا کہ ان کا کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جو ان کے طریقے پہ کام کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ کتاب کام بتائے گی کہ وہ کیا انہوں نے ہمیں احکامات بتائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول جو آئے تھے وہ سچی باتیں کہتے تھے۔ پھر دیکھیں کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، پھر کیا کہیں گے، تو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کرے۔ یہاں بھی لوگوں نے سفارشی ڈھونڈے کہ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرے۔ دیکھیں یہی سفارشی جو آپ لوگ ابھی سمجھ رہے ہو نا، یہ وہی سفارشی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سفارش ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی سفارشی ہماری سفارش کرے، اللہ تعالیٰ کو کہے کہ یا اللہ ان کو چھوڑ دو۔ یا پھر دیکھیں پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے، یا واپس بھیج دیا جائے ہم کو دنیا میں تاکہ ہم ایسے اعمال کریں جو پہلے سے مختلف ہوں۔ یعنی پھر وہ دوسری کہتے ہیں کہ اگر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تو چلو ہمیں واپس ہی دنیا میں بھیج دیں کہ ہم جو پہلے کام کر رہے تھے نا سفارشی کا مان کے، وہ ہم نہ کریں، اب ہم سیدھے کام کریں گے۔ لیکن وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں واپسی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ کسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ اگر سنتے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو بھیج بھی دیں تو دنیا میں آ کے بھی وہی کام کریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ پہلے بھی نہیں مانے گا، اور نہیں مانا تھا دوبارہ بھی نہیں مانے گا۔ وہ سمجھے گا شاید میں نے ایک خواب دیکھا تھا، کوئی ڈراونا خواب تھا، کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں در حقیقت خسارے میں ڈال دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب جھوٹ جو وہ انہوں نے گھڑے تھے۔ یعنی یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں آپ کہ کوئی سفارش چلے گی وہاں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے ہی ایسا، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سفارش ہم پلہ ہونا چاہیے، اور اللہ کا ہم پلہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو گئے۔ ان کو ابھی کوئی جھوٹ نظر نہیں آئے گا کہ بھئی ہم کیا ابھی بات گھڑیں۔ جس طرح کسی کو کوئی بندہ کسی کام میں پکڑ لے نا، تو وہ پھر ایک بات بناتا ہے، پھر اس کو ڈھانپنے کے لیے دوسری بات بنائے گا، تیسری بات بنائے گا، آخر سچ کا سچ ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جتنی بھی باتیں بنائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے سارے جھوٹ گم ہو جائیں گے، اور وہ جھوٹ جو انہوں نے تراشے تھے۔ تو لہذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 53 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 54 میں سورہ اعراف سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو ویڈیو بتائیں۔